مولانا روم نے آگے چل کے مثنوی میں ایک اور مثال دی ہے، وہ مثال آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں مولانا روم کہ اے بندے غور کر، تجھے 40 سال گزر گئے عبادت کرتے ہوئے۔ 40 سال ایسے ایک عدد بندے کو سمجھانے کے لیے طویل مدت کے طور پہ استعارتاً کہہ دیا۔ وہ 50 سال بھی ہو سکتا ہے، کسی کا 70 سال، کسی کا 30 سال، کسی کا 20-25 سال۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طویل زمانہ گزر گیا تجھے نیک اعمال کرتے ہوئے، دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہو، دعوت بھی دے رہے ہو، دین کی عبادت بھی کر رہے ہو، پنجگانہ نماز بھی پڑھتے رہے ہو 30 40 50 سال سے۔ آگے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ مثال دی۔ اس نے کہا یہ تمہارے من کی بوریا ہے، بوری توڑا ہوتا ہے نا، بورا۔ پہلے زمانے، چونکہ پرانے زمانے کی بات ہے نا، مولانا روم کو آج اس وقت 800 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ پورے سال کے لیے گندم خرید لیتے تھے، ذمہ دار بھی ایسے کرتے تھے۔ مجھے تو اپنا گھر یاد آ گیا نا، جنگ کے زمانے میں پورے سال کی گندم لوگ خرید کے رکھ لیتے بوریوں میں۔ تو پٹ سن کی بوریاں ہوتی تھیں، اور ایک بوری اس زمانے 2.5 من کی ہوتی تھی، 2.5 من کے وزن کی ایک بوری ہوتی تھی۔ میں تو اپنے تجربے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر چھوٹی بھی ہوتی ہیں 20-20 کلو کی بھی۔ اب آٹا آ گیا تو پھر وہ گندم لے جاتے تھے مشین پہ پسوانے کے لیے، تو گندم بوریوں میں رکھتے تھے اور پورا ڈھیر لگا کے رکھتے تھے۔ جب بوریوں میں گندم آ جاتی تھی تو گھر والے لوگ کوشش کرتے کہ گھر میں چوہا نہ آئے۔ بہت سے گھروں میں ان کو خبر ہو جاتی کہ اس گھر میں گندم ہے تو چوہے گھس جاتے تھے، اور جب گھس جاتے تو پٹسن کی بو آتی، وہ گندم کی بو کو سونگھ لیتے تھے۔ چوہے کو سمجھ ہوتی ہے اس میں گندم ہے، چوہے کو سمیل آتی ہے، اور وہ پیچھے سے وہ کاٹ کے کھا لیتا ہے، گندم سوراخ کر لیتا ہے بوریوں میں، اور کئی چوہے لگ جاتے ہیں، اور چپ کے وہ گندم خالی، وہ کھاتے جاتے ہیں، اور تب جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری بوریاں خالی ہو گئیں۔ مولانا روم نے مثال دی ہے آگے چل کے، وہ کہتے ہیں بندے دیکھ، تیری زندگی گزر گئی اعمال اور عبادات کرتے ہوئے، اگر نفس کا چوہا تیری گندم کو کھانے والا، چھپ کے کھانے والا نہ ہوتا تو 40 سال میں جو کچھ کیا اس کا اثر کچھ تو ہوتا تیری زندگی پر۔ آپ سمجھے بات؟ وہ کہتے ہیں دیکھ، تو نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا اثر تیری طبیعت پہ کیا ہوا، یہ دیکھنا ہے۔ اجر اور ثواب، میں نے ہر بار کہا، اس کا حساب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ قبولیت پر منحصر ہے، مولا قبول کرنے والا اور اللہ ہی اجر دینے والا۔ وہ سبجیکٹ جدا ہے، وہ جدا سبجیکٹ ہے۔ بات ہو رہی ہے ان عبادات کا اثر آپ کی ہماری طبیعت پہ کیا ہوا۔ زندگی بھر عبادت کر کے، روزے رکھ کے، نیکیاں کر تسبیح، ورد، وظیفے۔ بلے شاہ صاحب کا کلام ہے، اتوں دھومے لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کیتی، رب کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ یعنی وضو کرتے رہے، 50 سال 60 سال گزر گئے، وضو کر کے لتاں گوڈے دھوتے رہے، پاؤں، ہاتھ، بازو، چہرے، اس کو دھوتے رہے، مگر من کو نہ دھویا۔ پانی گراتے رہے، بہتا رہا، مگر من پہ پانی نہ گیا، من کی پلیدی نہ گئی، من کا میل کچیل نہ گیا، من کی سختی نہ گئی، من کی غلاظت نہ گئی، من کے اندر جو آلائشیں تھیں وہ نہ گئیں، من کے اندر حرص تھا وہ نہ گیا، لالچ نہ گیا، شہوت نہ گئی، بخل بخیلی نہ گئی، کنجوسی نہ گئی، تکبر نہ گیا، عجب نہ گیا، غیبت نہ گئی، چغلی نہ گئی، دل کی تنگی نہ گئی، نفرت نہ گئی، کدورت نہ گئی، دنیا کا حرص لالچ طلب نہ گئی، جاہ طلبی نہ گئی، منصب طلبی نہ گئی، عزت طلبی نہ گئی، میں نہ گئی۔ بندہ سوچتا ہے، انہوں نے توجہ دلائی مولانا روم نے کہ بندے اپنی عمر کا حساب کر، کتنا زمانہ گزر گیا تجھے عبادت کرتے،
آگے وہ کہتے ہیں کہ تو 40 50 30 سال کا حساب لگا، اگر ہر روز ایک ایک رتی، جس کو میں کہہ رہا ہوں ایک ایک ماشا، وہ تو ریزہ ریزہ کا لفظ بولتے ہیں، ایک ایک ریزہ بھی ہر روز کا جمع ہوتا رہتا تو مولانا روم پوچھتے ہیں کہ آج اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا، تیرا رنگ بدل گیا ہوتا، بندے تیرا ڈھنگ بدل گیا ہوتا، تیری زبان میں کوئی چاشنی آ گئی ہوتی، تیرے اندر کوئی نرمی، محبت اور لوگوں کی شفقت اور طبیعت میں جود اور سخاوت آ گئی ہوتی۔ اگر وہ اثر نہیں ہوا تو وہ فرماتے ہیں پھر کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تیرے اندر چوہا ہے نفس کا، وہ تیری گندم کو کھائے جا رہا، تو بوریوں میں گندم جمع کرتا ہے، نفس کا چوہا اس کو کھاتا رہتا ہے، اس لیے اثرات جمع نہیں ہوتے انسان کی زندگی میں۔